السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو یہ سامنے عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کی اس مسجد کا راستہ دکھاؤں گا۔ اور جو ہمارے گاؤں میں راپتی ندی جو اس وقت ہے وہ بہت زیادہ باڑھ آیا ہوا ہے، اس کو دکھاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے یہ راستہ شروع ہوتا ہے مسجد میں جانے کا۔ میں یہاں سے نکلا، جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں RCC روڈ بنا ہوا ہے، یہ یہاں تک تو راستہ اچھا ہے، لیکن آگے چل کر بہت زیادہ کیچڑ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو بیچارے 5 ٹائم نماز پڑھنے آتے ہیں جیسے ان لوگوں کو خاص کر کے عشاء اور فجر کی نماز میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے آپ یہاں پر شروع سے یہاں سے دیکھیے راستہ خراب ہے، یہ دیکھیے کتنا کیچڑ ہے، اس میں کتنی تکلیفوں سے جاتے ہیں لوگ، بیچارے بوڑھے بوڑھے لوگ، 2-4 لوگ تو نماز پڑھتے ہیں بیچارے، وہ بھی جتنی تکلیفوں سے یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ ابھی تو فی الحال آپ کو کم لگ رہا ہے، یہ جب کہ جس دن بارش ہوتی ہے پورا بھر جاتا ہے، یہ اس میں اتنا کیچڑ ہو جاتا ہے کہ اس میں چلنے لائق نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ حافظ نور الحسن صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں، انہوں نے یہ پتھر وغیرہ رکھوا دیا، اینٹا وغیرہ، تو کچھ اس میں آنے جانے کے لائق ہو گیا، ورنہ یہ راستہ بہت ہی خراب تھا۔ دیکھیے کہ سب کتنا کیچڑ ہے، اس میں کتنی تکلیفوں سے جاتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ سب دیکھیے، جب یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ ہمارا جو مسجد ہماری ہے بالکل گاؤں کے دوسری طرف ہے، بہت دور ہے، یہاں سے بڑا لمبا ہوتا ہے یہ راستہ۔ اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مسجد کا راستہ ہمیں دلوا دے، کیونکہ ہمارا جو پرانا راستہ تھا وہ کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے اور اس پر کیس وغیرہ چل رہا ہے۔ تو یہی مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا وہ راستہ دلوا دے۔ تو یہ یہاں تک آپ نے دیکھا یہ راستہ، یہ ابھی بارش نہیں ہوئی ہے تو تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، اس میں آنا جانے لائق ہے، لیکن جس دن بارش ہوتی ہے اس دن بہت زیادہ اس میں کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے، اتنا پھسلتا ہے، لوگ کتنی تکلیفوں سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہوں گے تو جب یہ سب اتنا پھسلتا ہے کہ اس میں کیا بتاؤں، جب پانی برستا ہے تو۔ اور دوسرا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بندھا ہے، یہ بندھا جو ہے یہ بھی اس پہ چڑھنے کے لیے بہت پھسلتا ہے یہ۔ دوسرا اب آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں، جو اس ندی راپتی ندی جو ہے باڑھ آئی ہوئی ہے، اس کا باڑھ دیکھیے آپ لوگ، یہ دیکھیے، یہ ہے راپتی ندی کا باڑھ، جو بھی ہے ابھی کل پرسوں جو 2 دن بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا زبردست باڑھ ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے۔ یہ جو بندھا بھی میں آپ چڑھا ہوں، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس بندھے کی وجہ سے ہی ہر سال ہمارا گاؤں بچتا ہے، بندھے کی وجہ سے نہیں ہر سال تو بچاتا ہمیں ہمارا رب ہے، اللہ تعالی بچاتا ہے، لیکن یہ جو بندھا سامنے بندھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو اس بندھے کے بغیر بھی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر یہ بندھا نہ ہو تو ہمارے گاؤں میں ہر سال باڑھ آئے، ہر سال باڑھ آئے، اور ہمارے گھروں میں ہر سال پانی بھر جائے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس بندھے کی وجہ سے ہم ہر سال بچ جاتے ہیں۔ جو یہ سامنے آپ بندھا دیکھ رہے ہیں یہ پورا بندھا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے اس طرف پانی نہیں ہے، اس طرف ہمارا گاؤں ہے، اس طرف پانی نہیں ہے، اور یہ دیکھیے سب کھیت وغیرہ لگے ہیں دھان کے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن یہ سب جو خوبصورتی ہے 21 ہے، اگر یہ پانی اس طرف آ گیا ہوتا تو یہ سب ختم ہو گیا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس بندھے کی وجہ سے ہمارا گاؤں بھی محفوظ ہے اور یہ کھیت کھلیان وغیرہ سب محفوظ ہیں۔ دیکھیے کتنا پانی ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے۔ دیکھیے وہ دور جو آپ کو دکھ رہی ہے یہ ہمارا گاؤں ہے، اس طرف یہ دیکھیے دھان کی کھیتی ہری بھری کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ آپ دیکھیے دور وہ جو ہے نا 2 گنبد والا، یہ ہے ہماری مسجد، اتنا لمبا ہمیں وہاں سے چل کر آنا ہوتا ہے۔ یہ جو بندہ یہ اس طرف سے ہم لوگ کا گھر اس طرف ہے، اکثر جو گھر ہیں مسلمانوں کے وہ مسجد کے دوسری طرف ہیں، اور دوسری طرف بہت کم ہیں، جو ایک دم سائیڈ میں کنارے پر ہے۔ اور دیکھیے یہ ندی کس طرح باڑھ آیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے جائیں کیسا نظارہ ہے۔ اس طرف دیکھیے ہمارا گاؤں ہے اور یہ ہے بندھا۔ جو لوگ ہمارے گاؤں کے ہیں وہ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے، جو ہمارے گاؤں کے نہیں ہیں وہ لوگ نہیں جان پائیں گے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ سب جو بندھا ہے یہ جب بارش ہوتی ہے تو اتنا اس پہ سب پھسلن، اتنا کیچڑ رہتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا بتائیں۔
بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ کتنی تکلیفوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا راستہ ہے وہ دلوا دے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ رابطی ندی دکھا دیں کہ کس طرح ہمارے گاؤں میں باڑھ آتا ہے، اور ہر سال اس بندھے کی وجہ سے ہمارا گاؤں، اللہ تعالیٰ اس بندھے کی وجہ سے ہمیں بچا لیتا ہے ہر سال۔ اگر یہ بندھا نہ ہو تو ہر سال باڑھ آئے اور ہم لوگ ہر سال جو ہے پانیوں میں ڈوب جائیں لگ بھگ، لیکن اس بندھے کی وجہ سے بچا رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ یہ دیکھیے یہاں یہ سب راستہ بہت پھسلتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ 3 نمازوں میں تو خیر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ظہر اور عصر اور مغرب میں، لیکن عشاء اور فجر کی جو نماز ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بیچارے بوڑھے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ سب جو آپ دیکھیں راستہ اتنا پھسلتا ہے، اتنا کیچڑ اس پر رہتا ہے کہ بڑی تکلیفوں سے لوگ گزرتے ہیں۔ ہمارا راستہ جو آپ سامنے ادھر گھر دیکھ رہے تھے ابھی، پہلے ادھر تھا لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ تو بس ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا راستہ دے مسجد کا، تاکہ ہماری مسجدیں، ہمارا مدرسہ سب پھر سے آباد ہو۔ دیکھو جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ مسجد اور مدرسہ ہمارا دونوں ایک دم گاؤں کے بالکل کنارے پر ہے، اور اس کا راستہ وہی تھا جو بند ہو گیا، اور اب یہی راستہ جس سے میں ابھی آیا ہوں۔ تو اس میں جو بچے بھی تو فی الحال مدرسہ بند ہے، لیکن جب مدرسہ چالو ہوگا تو بچوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی آنے کے لیے، ادھر پڑھنے کے لیے۔ اب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے مدرسے کا گیٹ ہے، اور اب ہم آگے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا مسجد، یہ ہے۔ ہم اتنا لمبا گھوم کر آئے۔ پہلے ہمارا راستہ بالکل ادھر سائڈ سے ہی تھا، ادھر سے ترنت ہم اپنا گھر سے نکلتے اور 10 منٹ میں مسجد پہنچ جاتے۔ اب ہمیں بہت لمبا گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ دیکھیے کس طرف سے جا رہے ہیں ہم لوگ، ادھر سے۔ یہ ہے ہماری مسجد۔ اب ہم مسجد کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا مسجد کا اندرونی جگہ، یہ ہے ہماری مسجد۔ مسجد ہماری بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، مگر بس وہی راستے کی وجہ سے ہماری مسجد کا معاملہ خراب ہو گیا۔